بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں نے یہ بتایا، وہ میرا پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے کہ قبر کے حقیقی 3 سوال اور چوتھا سال میں ایک طنز کے مطابق بتاؤں گا، تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو کچھ سبق سیکھیں، تاکہ وہ سمجھیں ہاں یہ وکیل صاحب صحیح کہہ رہا ہے، تاکہ ان کو تھوڑی عقل آ جائے۔ پہلا سوال من ربو کا، جس کے بارے پارٹ 1 میں نے بتایا، اس کے بعد ہے من دینو کا، من نبیو کا۔ من نبیو کا کہ آپ کا نبی کون ہے؟ اہم سوال جواب میں یہ جواب دے دیتے ہیں قبر میں۔ پہلا سوال کا جواب اگر ہم نے دے دیا کہ من رب کا، آپ کا رب کون ہے، اگر ہم وہ پورے اترے، دوسرا سوال من نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا پیغمبر کون ہے۔ ہر مسلمان سے یہ سوال جو حضور وسلم سے پہلے بھی، اس سے بھی یہ سوال کیے جائیں گے، وہ بھی اپنا جواب دیں گے۔ ہم تو کہیں گے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم اس سوال کا جواب دے سکیں تو وہ دیں گے جو ریلیٹڈ ہوں گے، جو دین سے ریلیٹڈ، دین سے واسطہ ہوگا، دین سے یعنی دین سے جڑے ہوئے ہوں گے، وہ دے سکیں گے۔ اگر نہیں جڑے ہوئے وہ کیسے سوال جواب دیں گے اس کا؟ پہلے کا تو دے دیا من رب کا، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی کارساز عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔ اور بعد میں ہم دوسرا سوال دیں گے کہ ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی ہمیں صحیح طریقے سے پیروی کی، اس کو آخری نبی مانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم نے عزت دی، ان کو مانا، ان کے احترام کو مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اہل بیتوں کو مانا، ان کو عزت دی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ میں تو کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرو کہ اپنے جان و مال سے زیادہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرو، تو یہ سوال آپ کے لیے قبر میں آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم نے محبت کی نا، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کا مقصد اصل کیا ہے کہ اگر آپ نے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی، یعنی اللہ سے محبت کی۔ اگر آپ نے نبی سے محبت کرتے ہو تو اس کے صحابہ اور اہل بیتوں سے بھی محبت کرو۔ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ صرف صحابہ سے کرو، اہل بیتوں سے نہ کرو، یہ بھی غلط۔ اگر آپ صرف اہل بیتوں سے کرو اور صحابہ سے نفرت کرو، یہ بھی غلط۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہو تو اس کے صحابہ اور اہل بیتوں کے ثابت محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کی بھی پیروی کرو۔ صحابہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ صحابہ کے مشورے اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون بن جاتا تھا۔ یہ تو محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے جو بھی عمل کیے نا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ کچھ مولوی صاحبان ایسے ہیں، ڈاکٹر انجینئر، یہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جو عمل کیے ان کو نہیں اپنانا چاہیے، یہ تو غلط ہے۔ ارے بابا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر مبارک میں حال حیات ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، ہے اور رہے گا، تو صحابہ سے غلط کام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں کروائے گا، کیوں؟ اللہ نے جو صحابہ ایمان کی حالت حضور کے ساتھ رہے، زندگی گزاری، ان سے غلط اعمال نامے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر صحابہ کا جو بھی مشورات، جو بھی دین میں جو بھی ایسی بات کی، اس کو سچ مانو اور سمجھو وہ قاعدہ قانون ہے، قانون بن گیا۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ نے کوئی جو عمل کیا وہ ہم نہ کریں، نہ کرنا ہے ہمیں، جو کیا وہ حقیقی اور سچی ہے، یہ نہ سوچو۔
کہ ان کا مقام اللہ کیا بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا عمل غلط کروائے گا ہی نہیں کہ ان کو غلط راہ پہ ڈال دے، کیونکہ ایمان والے صحابہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، جنتی ہیں یہ۔ حضور نے اپنے صحابہ کو جنتی کہہ دیا تھا اپنی زندگی میں۔ ابے دکھ کاٹے حضور کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت کی، تکلیفیں کاٹی، صحابہ نے کو کم عمل کیا کیا؟ ایسی تکلیف کسی کے ساتھ دینا آسان تھوڑی ہے۔ جانیں قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھوک میں رکھا۔ اس طرح اہل بیت نے اپنے آپ کو تکلیفیں دی، تو اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تو کیا ہم ان کو بدعت سمجھے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ بدعت ایک بدعت بھی ہے لیکن الگ چیز ہے۔ اثرات و عمل ان کے بعد ہوئے، صحابہ اہل بیتوں کے بعد جو کچھ اثرات و عمل ہے نا، ان کو نہ مانو، لیکن ان کے دور میں جو عمل ہوئے اس کو ماننا چاہیے۔ ہم وہ مانیں گے کہ اللہ کو اور نبی کو صحابہ اور اہل بیت بہت پیارے تھے۔ اس لیے عرض گزارش ہے کہ جو دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، اگر آپ اس کا سوال جواب دے سکو گے صحیح طریقے سے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو، نہیں تو آپ کے لیے زندگی میں بخاری، معاشر کے میدان میں بخاری۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا من نبیوں کا۔ تو اگر دوسرا سوال دے سکیں گے تو زندگی میں کامیابی، نہیں دے سکیں گے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اگلے ویڈیو اجازت دیں، اللہ حافظ۔